نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سلسلہ احکام القرآن میں آج ہم الحمدللہ تیمم سے متعلق احکام و مسائل کو جانیں گے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی پخانے سے آیا یا عورتوں سے مباشرت کی اور پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا کسب کرو، تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس سے مسح کرو۔ اس آیت مبارکہ میں تیمم کی فرضیت ثابت ہو رہی ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو یا قضاء حاجت سے آیا یا عورتوں سے مباشرت کی اور وہ پانی نہیں پاتا تو اس پر لازم ہے کہ وہ پاک مٹی سے تیمم کرے، یعنی اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کرے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من جملہ ان باتوں کے جن سے ہم کو لوگوں پر فضیلت دی گئی یہ 3 باتیں ہیں، یعنی 3 باتوں کے سبب ہمیں لوگوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ نمبر 1، ہماری صفیں ملائکہ کی صفوں کے مثل کی گئیں۔ نمبر 2، ہمارے لیے تمام زمین مسجد کر دی گئی۔ نمبر 3، جب ہم پانی نہ پائیں زمین کی خاک ہمارے لیے پاک کرنے والی بنا دی گئی۔ یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت دی گئی ہے کہ جب وہ پانی نہ پائے تو زمین کی خاک ہمارے لیے پاک کر دی گئی ہے کہ ہم ان سے تیمم کر کے پاکی حاصل کر لیا کریں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے، اگرچہ 10 برس پانی نہ پائے، اور جب پانی پائے تو اپنے بدن کو پہنچائے، یعنی وضو اور غسل کرے کہ یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 3 ہے کہ عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں، ہم ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے ملاحظہ فرمایا کہ ایک شخص لوگوں سے الگ بیٹھا ہوا ہے جس نے قوم کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ فرمایا، اے شخص، تجھے قوم کے ساتھ نماز پڑھنے سے کیا شے مانے آئی؟ عرض کی، مجھے نہانے کی حاجت ہے اور پانی نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا، مٹی کو لے کہ وہ تجھے کافی ہے۔ ان روایات سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص پانی نہیں پائے تو وہ پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرے۔ تیمم میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1، نیت کرنا۔ نمبر 2، پورے چہرے پر ہاتھ پھیرانا۔ نمبر 3، کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں پر ہاتھ پھیرانا۔ تیمم کی سنتیں یہ ہیں، بسم اللہ شریف پڑھنا، ہاتھوں کا زمین پر مارنا، ہاتھوں کو زمین پر مار کر اگر غبار زیادہ لگ گیا ہو تو جھاڑنا، زمین پر ہاتھ مار کر ہاتھوں کو لوٹ دینا، یعنی ہاتھوں کو آگے پیچھے حرکت دینا، پہلے منہ پر ہاتھ پھیرنا، پھر ہاتھوں پر ہاتھ پھیرنا، چہرہ اور ہاتھوں پر لگاتار ہاتھ پھیرانا، ایسا نہ ہو کہ چہرے پر ہاتھ پھیرا کر پھر دیر کے بعد ہاتھوں پر ہاتھ پھیرائے۔ پہلے دائیں پھر بائیں ہاتھوں پر ہاتھ پھیرانا، انگلیوں سے داڑھی کا خلال کرنا اور انگلیوں کا خلال کرنا جبکہ ان میں غبار بھر گیا ہو۔ کس چیز سے تیمم جائز ہے اور کس سے نہیں؟ تو مٹی، ریت، پتھر، گیرو وغیرہ ہر اس چیز سے تیمم ہو سکتا ہے جو زمین کی جنس سے ہو، اور یوں ہی لوہا، پیتل، کپڑا، تانبا، لکڑی وغیرہ سے تیمم نہیں ہو سکتا جو زمین کی جنس سے نہ ہو۔ جو چیز زمین کی جنس سے ہوگی اس سے تیمم جائز ہے، اور جو اس کی جنس سے نہیں ہوگی اس سے تیمم جائز نہیں ہے۔ مزید وضاحت کے لیے یہ جان لیں کہ جو چیز آگ سے جل کر راکھ نہ ہوتی ہو، نہ پگھلتی ہے، تو وہ زمین کی جنس سے ہے، جیسے مٹی، ریت وغیرہ، کہ ان کو اگر ہم جلائیں تو یہ نہ یہ راکھ ہوتے ہیں اور نہ ہی یہ پگھلتی ہے۔ جبکہ جو چیز آگ سے جل کر راکھ ہو جائے یا پگھل جائے وہ زمین کی جنس سے نہیں، جیسے لکڑی کہ وہ جل جاتی ہے اور سب دھاتیں وغیرہ کہ وہ پگھل جاتی ہیں، تو ان چیزوں سے تیمم جائز نہیں ہے۔ تیمم کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے یا غسل واجب ہوتا ہے ان سے تیمم بھی جاتا رہے گا، اور علاوہ ان کے پانی پر قادر ہونے سے بھی تیمم ٹوٹ جائے گا۔ یعنی جن اسباب کے سبب وضو ٹوٹتا ہے یا غسل واجب ہو جاتا ہے تو ان کے سبب تیمم بھی ختم ہو جائے گا، لیکن اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص پانی پر قدرت حاصل کر لیتا ہے تو بھی تیمم ٹوٹ جائے گا۔ تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر پہلے دل میں تیمم کی نیت کرے اور زبان سے یہ بھی کہہ دے کہ میں اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرنے کے لیے تیمم کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔
پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کشادہ کر کے زمین یا دیوار پر دونوں ہاتھوں کو مارے، پھر دونوں ہاتھوں کو پورے چہرے پر اس طرح پھیرائے کہ جہاں تک وضو میں چہرہ دھونا فرض ہے پورے چہرے پر ہر جگہ ہاتھ پھر جائے۔ اگر نتھ پہنے ہوئے ہو تو اس کو ہٹا کر اس کے نیچے کی کھال پر ہاتھ پھیرائے۔ چہرے کا مسح کرنے کے بعد پھر دوبارہ دونوں ہاتھوں کو زمین یا دیوار پر مار کر اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر اور بائیں ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ پر رکھ کر دونوں ہاتھوں پر کوہنیوں سمیت ہاتھ پھیرائے، اور جہاں تک وضو میں دونوں ہاتھوں کا دھونا فرض ہے وہاں تک ہاتھ کے ہر حصے پر ہاتھ پھر جائے۔ اگر ہاتھوں میں چوڑیاں یا کوئی زیور پہنے ہوئے ہو تو زیور کو ہٹا کر اس کے نیچے کی کھال پر ہاتھ پھیرائے۔ اگر چہرہ اور دونوں ہاتھ پر بال برابر جگہ پر بھی ہاتھ نہ پھیرایا تو تیمم نہیں ہوگا، اس لیے خاص طور پر اس کا دھیان رکھنا چاہیے کہ چہرے اور دونوں ہاتھوں پر ہر جگہ ہاتھ پھیرائے۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں، پہلے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دیوار یا زمین پر آپ نے مارنے ہیں، اور پھر آپ اپنے پورے چہرے پر اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیرنا ہے، اس طرح کہ کوئی بھی حصہ ہمارا رہ نہ جائے کہ جہاں پر ہمارا ہاتھ نہ پھیرا ہو۔ پھر آپ نے دوبارہ اپنے ہاتھ زمین، دیوار یا مٹی میں آپ نے مارنے ہیں، اور اگر ایکسٹرا مٹی لگ جائے تو ان کو جھاڑنا ہے۔ پھر آپ نے اپنے الٹے ہاتھ کی انگلیوں کے پیٹ کو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کی پشت پہ رکھتے ہوئے کوہنی تک لے کر جانا ہے، اور پھر الٹے ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے اس سے آپ نے سیدھے ہاتھ کی سیدھی جانب والے حصے پر مسح کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کے پیٹ سے الٹے ہاتھ کی انگلیوں کی پشت پہ رکھتے ہوئے کوہنیوں تک لے کر جانا ہے۔ پھر آپ نے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کے ذریعے الٹے ہاتھ کے جو اوپر والا حصہ ہے سیدھی طرف والا، الٹے ہاتھ کا سیدھی طرف والا حصہ ہے وہاں پر آپ نے مسح کرنا ہے، اس طرح کہ بال برابر جگہ بھی ہاتھ پھیرنے سے نہ رہ جائے، ورنہ پھر تیمم نہیں ہوگا۔ الحمدللہ تیمم کا ٹاپک ہمارا کمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان احکام و مسائل کو اچھے سے سمجھنے، یاد رکھنے اور آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔